کہتے ہیں ابو بکر بن محمد سے منقول ہے کہ ایک دن معتضد باللہ ایک مکان میں جن کے لیے تعمیر کیا جا رہا تھا نہ بیٹھے ہوئے کرے گھروں کو دیکھ کے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا جو سیاہ رنگ کا بدصورت نوجوان تھا اور مسخرہ سا لگ رہا تھا۔ سیڑھیوں پر دو دو درجے پلانگ رہا تھا اور دوسرے مزدوروں سے دوگنا بوجھ بھی اٹھا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کے خلیفہ کے دل میں شبہ پیدا ہو گیا، اس کو بلایا گیا اور اس کا سبب دریافت کیا تو اس کی زبان لڑکڑا گئی۔ خلیفہ نے ابن ہمدون سے کہا کہ جو وہاں موجود تھے نا کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ یعنی ایک بے حقیقت شخص ہے، کیا آپ اس بارے سے سوچ میں پڑ گئے؟ شاید ایسا نہ ہو یہ کم بنا رکھتا ہو وغیرہ اور مصارف کی فکر سے اس کا دل خالی ہو۔ خلیفہ نے کہا افسوس ہے تو نہیں سمجھا، میں نے اس نوجوان کے بارے میں جو اندازہ کیا ہے نا میں اس کو غلط نہیں سمجھتا، یا تو کئی سے بغیر محنت کے اس کو کچھ دینار ہاتھ آ گئے ہیں، یا یہ چور ہے اور مٹی گارے کے کام سے اپنا راس پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے۔ ابن حمدون نے خلیفہ سے اس باب میں اختلاف کیا۔ خلیفہ نے کہا کہ اس سیاہ شخص کو ہمارے سامنے لاؤ تو وہ حاضر کیا گیا اور کوڑے مارنے والے کو بلایا گیا اور حکم دیا کہ اس کو کوڑے لگائے جائے۔ جب اس کی تقریباً 100 کوڑے لگ چکے نا، خلیفہ نے قسم کھائی کہ اگر اس نے سچ نہیں بیان کیا تو اس کی گردن اڑائی جائے گی، اور تلوار اور چمڑے کا جو کیا تو اس کے لیے نیام وغیرہ بنا تھا وہ سب منگوایا۔ تو اس وقت کو سیاہ رنگ شخص بولا کہ مجھے امن دے دیجیے، میں سچی بات بتاؤں گا۔ خلیفہ نے کہا کہ امان دی جاتی بجوز اس صورت کے کہ اگر کوئی حد واجب ہو رہی نا تو پھر تو امان نہیں ملے گی۔ تو آخری الفاظ کو وہ نہیں سمجھ سکا اور اس نے خیال کیا کہ اب میں محفوظ ہو چکا، تو اس نے اپنا حال بیان کیا کہ میں برسوں سے اینٹوں کا بٹا توا پر کام کرتا تھا۔ چند مہینے گزرے کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص میرے پاس سے گزرا، اس کی کمر میں ایک ہمیانی بندھی ہوئی تھی، بٹوا ہمیانی۔ میں اس کے پیچھے لگے، اس نے ایک بٹی کے قریب پہنچ کے بیٹھ کے ہمیانی کھولی اور اس میں سے ایک دینار نکالا۔ اس کو میرے پیچھے کھڑے ہونے کی خبر نہیں تھی۔ میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دیناروں ہی سے بری ہوئی ہیں، تو میں نے اس پر حملہ کیا اور اس کے ہاتھ جکڑ ڈالے اور اس کا منہ بند کر دیا، ہمیانی چھین لے اور اس کو کندھے پہ اٹھا کے لے گیا، بٹی کے گاڑی میں ڈال کے مٹی سے بھر دیا۔ چند دنوں بعد اس کی ہڈیاں نکل گئی تو میں نے دریائے دجلہ کے اندر پھینک دیا۔ دینار میرے پاس موجود ہے جن سے میرے دل کو تقویت پہنچ رہی۔ معتضد نے ایک شخص کو حکم دیا کہ اس کے مکان سے دینار نکال لیے جائے اور لائے جائے۔ ہمیانی پر اس مالک کا نام اور ولدیت بھی ساتھ لکھی ہوئی تھی۔ سارا کچھ مل گیا تو شہر میں اس کی آواز لگائی گئی۔ ایک عورت حاضر ہوئی، ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے شوہر کا نام ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے جو مجھ سے پیدا ہوا تھا۔ پلاوا کو گھر سے نکلا تھا اور اس کے ساتھ ایک ہمیانی تھی جس میں 1000 دینار تھے، وہ ابھی تک غائب ہے۔ تو خلیفہ نے وہ سب دینار اس کو سپرد کر دیا اور اس کو عدت گزارنے کا حکم دیا، اور کالے شخص کی گردن مار دی گئی اور حکم دیا کہ اس کی لاش وہی بٹی میں ڈال دی جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ معتضد باللہ کے متعلق بات ہے کہ ان کے خدام میں سے ایک شخص نے حاضر ہو کے عرض کیا کہ میں خلیفہ کے محل پر دریائے دجلہ کے کنارے کھڑا تھا، میں نے ایک شکاری کو دیکھا جس نے دریا میں اپنا جال ڈالا تھا۔ جب وہ باری محسوس ہوا تو اس کو کھینچا، جب اس کو لے کر اس کا منہ کھولا نا تو اس میں اینٹیں بھری ہوئی تھی اور ان اینٹوں کی بیچ ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا جو مہندی سے رنگا ہوا تھا۔ معتضد باللہ کے حکم سے وہ تھیلا ماں اینٹوں کے اور ہاتھ حاضر کیے گئے۔ سب کچھ حضرت صاحب نے دیکھا کہ اس میں اینٹی تھی، ہاتھ تھا اور وغیرہ اور کچھ۔ خلیفہ پر اس کا بہت اثر ہوا، فرمایا کہ شکاری سے کہو کہ وہ اس موقع کے آگے پیچھے مختلف مقامات پر دوبارہ جال ڈال دے۔ شکاری نے صحیح کیا تو ایک اور تھیلا نکال آیا جس سے ٹانگ برآمد ہوئی۔ پھر تلاش جاری رہی تو اور کوئی چیز نہیں ملی۔ اس واقعے سے معتضد باللہ پر سخت رنج طاری ہو گیا۔ پھر کہا کہ میرے شہر میں میری موجودگی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، اعضاء کاٹ رہے، اور میں گرفتار نہیں کر سکا۔ یہ کیا سیاست ہے؟
کہتے کہ تمام دن حضرت صاحب نے کھانا نہیں کھایا، اسی پر غور کرتے رہے۔ جب اگلا دن ہوا تو اس نے اپنے ایک متعمد شخص کو بلایا اور ایک خالی تھیلا دیا اور حکم دیا کہ اس تھیلے کو لے کے بغداد کے تھیلا بنانے والے جو کاریگر ہیں نا ان میں گھومو، پوچھو کہ کون اسے پہچانتا ہے اور کس کا یہ بنایا ہوا ہے، تو اس سے پوچھ لینا کہ تم نے یہ کس کے ہاتھ فروخت کیا تھا، اس سے خریدار کا حال ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ تو اس نے اسے ہی کیا، وہ حاجہ کی تفتیش وغیرہ کر کے سارا کچھ بتا دیا، اور پھر آگے اس نے یہ جستجو جاری رکھی نا بغداد کے علاقے میں، تو اس نے بنانے والے کو بھی پہچان لیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے کس کو فروخت کیا، تو اس نے کہا کہ میں نے تو ایک عطر فروش شخص کو یہ بیچ دیا تھا جو ایک بازار میں رہتا ہے، اس کا نام ہے سوق یحییٰ۔ پھر عطر فروش سے مل کر گیا، اس کو تھیلا دیکھا، اس نے دیکھ کر کہا کہ ارے یہ تھیلا تو تمہارے ہاتھ کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا کہ کیا تم اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا بالکل ہاں، 3 مہینے ہو گئے مجھ سے 10 تھیلے فلاں ہاشمی شخص نے خریدے تھے، میں نہیں جانتا کہ کس غرض سے اس نے خریدے تھے، یہ تھیلا بھی انہی میں سے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ ہاشمی ہے کون؟ اس نے کہا کہ وہ علی بن ریت کے بیٹوں میں سے ہے، مہدی کی اولاد میں سے ہے، اس کا یہ نام ہے، بڑا معزز شخص ہے مگر بدترین انسان اور سب سے زیادہ ظالم ہے، اور معزز مسلمان عورتوں کے لیے ایک فساد ہے، اور ان پر پروکاری میں اس سے زیادہ مکار کوئی نہیں ہوگا، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اظہار ثانی اور حکومت میں اس کی رسوخ اور مال و دولت کے خوف سے معتضد کو اس کے مظالم خبردار کر سکے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کو حکومت میں بھی رسوخ حاصل تھا نا، مال و دولت وغیرہ کا بھی خوف ہوتا تھا، تو اس لیے معتضد کے سامنے کوئی اس کی شکایت نہیں کرتا تھا۔ پھر آگے کہتا ہے کہ آدمی غلط کاموں میں بھی بہت آگے بڑھا ہوا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ وہ فلاں مغنیہ پر جو فلاں مغنیہ کی باندھی ہے کئی برس سے عاشق اور ایسی حسینہ ہے گویا کہ وہ سونے کے منقش اشرفی ہے، 14 رات کی طرح ہے، اعلیٰ درجے کی گانے والی ہیں۔ تو اس نے مالکہ سے سودا کرنا چاہا مگر بن نہیں سکا، چند دن گزرے تھے تو اس کو معلوم ہو گیا کہ اس کی مالکہ اس باندی کنیز کو کسی اور کے ہاتھ بیچ دینا چاہتی، تو وہ آ گیا، اس نے کیا کر دیا، مالکہ کو اپنی طاقت سے اس پر مجبور کیا کہ اس کو صرف 3 دن کے لیے اسے سپرد کر دے، تو اس نے ڈر کے بیچ دیا۔ پھر جب 3 دن گزر گئے نا تو اس نے غصب کر دیا اور اس کو ایسا غائب کیا کہ کچھ پتہ ہی نہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، اور اس کے ہمسایہ کہتے کہ نہیں اس نے قتل کر دیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے قبضے میں ہیں، اس کی مالکہ نے ماتم برپا رکھا ہے، آتی اور دروازے پر چلاتی اور مسیہ کر کے، مگر کچھ نتیجہ نہیں نکلتا۔ جب معتضد نے یہ واقعہ سنا نا تو اس نے اس کے متعلق تحقیق کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ساتھ کہا کہ اس کو ہاشمی کو لے کر آؤ، حاضر کر دو یہاں، اور اس پر معتضد باللہ نے شکریہ بھی ادا کیا اور اللہ کے لیے نماز پڑھی، اور مغنیہ بھی حاضر کی گئی، اور وہ جو ہاتھ پاؤں وغیرہ تھیلے میں مل گئے تھے نا، سمندر سے نکل آئے تھے جال میں، تو ہاشمی کو دیکھا، جب اس نے دیکھا تو چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کا رنگ اڑ گیا اور اپنے ہلاک ہونے کا یقین ہو گیا، اقرار کر لیا۔ معتضد نے حکم دیا کہ مالکہ کو بیت المال سے جاریہ کی باندھی کی قیمت دی جائے اور اس کو بعد ادائیگی کے واپس کر دیا جائے، اور ہاشمی کو قید کر دیا جائے، بعض کہتے کہ اس کو قتل کرا دیا۔ تو یہ خلیفہ بہت کیا تھے، ہوشیار تھے، مختلف طریقوں سے کیا کرتے تھے، مجرموں کو پکڑتے تھے۔